نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ ہود کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ یوسف کے بارے میں پڑھیں گے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہ صورت مکی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں خالص ایمانیات کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت ترتیباً 12 نمبر پر ہے اور سورہ ہود کے بعد ہے، اور نزولاً یہ صورت 53 نمبر پر ہے اور سورہ ہود کے بعد ہے۔ پہلا ربط۔ سورہ ہود میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کا بھی کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں، اور اس صورت میں عالم الغیب کی نفی کی گئی یعقوب علیہ السلام سے اور یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں، اور صورت کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عالم الغیب کی نفی کی گئی۔ نمبر 2، پچھلی صورت میں عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کی تقریر کا بیان ہوا۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر کا ذکر ہے۔ نمبر 3، آخر میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس صورت میں آخر میں بھی اللہ پر بھروسے کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے آپ علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یعنی پچھلی صورت کے آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور اس صورت میں بھی آخر میں یوسف علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ نمبر 4، پچھلی صورت بھی ہود علیہ السلام کے نام پر تھی، سورہ ہود، اور یہ صورت بھی یوسف علیہ السلام یعنی نبی کے نام پر ہے۔ پچھلی صورت کی ابتدا ترغیب الی القرآن سے ہوئی، اس صورت کی ابتدا بھی ترغیب الی القرآن سے ہوئی۔ اس صورت کی خصوصیات۔ یہ صورت ممتاز ہے اس وجہ سے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ کسی بھی صورت میں بیان نہیں ہوا۔ نمبر 2، یہ صورت ممتاز ہے بادشاہوں کے خواب سے، کہ ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور ایک خواب بادشاہ نے دیکھا۔ نمبر 3، جیل والوں کے خواب سے ممتاز ہے، انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ نمبر 4، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 28 سے، جس میں عورتوں کا مکر یعنی فریب بڑا ہے، اس کا بیان ہے۔ نمبر 5، یہ صورت ممتاز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے تقریر کی، یہ تقریر کسی اور قرآن کے حصے میں نہیں ہے۔ نمبر 6، یہ صورت ممتاز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کا اس میں بیان ہوا ہے۔ اس صورت کا مقصد تسلی برائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو رشتہ داروں نے ستایا اور کنویں میں پھینک دیا اور 3 دن اس میں رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں نے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور میں
3 دن رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکلے تو پریشان ہوئے کہ وہ مصر کیسے پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب مکہ سے نکلے تو پریشان ہوئے کہ مدینے کیسے پہنچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بھی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ نے انہیں بہت عزت بخشی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو اچھا کھانا دینا، اس کی عزت کرنا، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں عزت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی تو ان کی پاک دامنی کی گواہی بچے نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پر بھی تہمت لگی تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بھی یوسف علیہ السلام کی طرح تھی، یعنی آیت نمبر 13 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کی گواہی دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو وہ آپ علیہ السلام کے قدم پڑ گئے۔ آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بھی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس صورت کا خلاصہ 7 مرحلوں کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بتایا۔ پہلا واقعہ آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ دوسرا قصہ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے منصوبے کا ذکر۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور پھر ایک قافلہ آیا اور آپ علیہ السلام کو مصر لے گیا۔ تیسرا قصہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک یوسف علیہ السلام کے خریدنے کا ذکر۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی نے تہمت لگائی، بچے نے آپ علیہ السلام کی گواہی دی۔ چوتھا قصہ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 57 یعنی 57 تک یوسف علیہ السلام جیل میں گئے۔ جیل والوں نے خواب دیکھا، آپ علیہ السلام نے تعبیر بتائی، بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر آپ علیہ السلام نے بتائی۔ پانچواں قصہ آیت نمبر 58 یعنی 58 سے لے کر آیت نمبر 68 تک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آنے کا تذکرہ ہے۔ چھٹا قصہ آیت نمبر 69 سے لے کر 98 تک یوسف علیہ السلام کی تدبیر کا ذکر کہ بھائی کو کیسے روکوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو تدبیر بتائی تو آپ علیہ السلام کے بھائی ٹھہر گئے۔ ساتواں قصہ آیت نمبر 99 سے لے کر 102 تک یوسف علیہ السلام واپس آ گئے۔ یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورہ یوسف کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ رعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ لیا کریں، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ نماز قائم کریں، ذکر و اذکار کریں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔